بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو اپنے کالج سے فارغ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کو پولیس کی نوکری مل گئی۔ ابھی اس کی نوکری کو تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ اسے آج بھی بڑی ہی اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی ڈیوٹی میں شہر کے پارک کی نگرانی اور گشت کرنا تھا۔ اگرچہ اس کی یہ ڈیوٹی بڑے ہی سکون والے علاقے میں تھی، لیکن کسی بھی جگہ پر حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس دن بھی اپنی معمول کی گشت پر تھی کہ اس نے پارک میں موجود ایک تالاب کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو کہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جینا نے اس بھکاری کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اس کو تنگ نہ کیا، لیکن آج اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اس بھکاری کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس پولیس والی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس جگہ سے چلا جاتا ہوں، مجھے گرفتار نہ کرنا اور مجھے معاف کر دو۔ اس پولیس والی کے لیے ایک بھکاری کا یہ برتاؤ کوئی نیا نہ تھا، لیکن اس نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئی۔ اس کی تسلی پر اس بھکاری نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بھکاری اس پولیس والی کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ول ہے اور میں تقریباً 10 سال سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس بھی ایک گھر تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن جب میری بیوی فوت ہو گئی تو میں منشیات پر لگ گیا اور یوں مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اب میں اس عادت کی وجہ سے کہیں کا نہیں رہا تھا، اس لیے گلیوں پر بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس شخص کی کہانی سن کر اس پولیس والی نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس شخص کو اس پولیس والی نے ملنے کا کہا، اور جب وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کپڑوں کی دکان سے کپڑے اور اچھا کھانا لائی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ول کو بے حد خوشی ہوئی۔ اگلے دن اس نے اسے $10 دیے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے ڈاکومنٹس کی ڈپلیکیٹ لے سکے، اور یوں اس کو جلد ہی ایک نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ یہ شخص ان پیسوں کو بھی منشیات خریدنے کے لیے استعمال کرے، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید اس شخص کی زندگی بدل ہی جائے۔ اس لیے اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے دیے جانے والے پیسے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اسے غریبوں کے لیے ایک کیئر سینٹر میں بھی داخل کروایا۔ اس وقت اس پولیس والی کو بھی کام پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ اس کا اس علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ اس بھکاری سے اکثر ملنے لگی۔ وہ اب گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور جینا کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھکاری کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو اب تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک دن یہ بھکاری اس جگہ نہیں آیا جس جگہ یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے۔ اگلے دن بھی جینا نے اس کا اسی جگہ انتظار کیا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ اس نے اس کیئر سینٹر میں بھی پتہ کیا، لیکن ان کیئر سینٹر والوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ ادھر بھی نہیں آیا ہے۔ اب اس پولیس والی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس شخص پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ کافی بڑا تھا، اور اب اس نے اپنے نرس بننے کے پرانے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے پولیس سے استعفیٰ دے دیا اور ایک نرس اسکول میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک نرس بن گئی، اس نے ایک شخص سے شادی بھی کر لی، اور اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اور جب بھی اس کو اس شخص کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ وہ اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن اکتوبر 2019 کا یہ دن اس کی زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ وہ ایک فیول پمپ پر اپنی گاڑی میں فیول بھروانے گئی، اور جب وہ اپنی گاڑی میں فیول بھروا کر پیسے ادا کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ فیول اسٹیشن کے کونے میں کھڑا ایک شخص اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ جینا نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے، لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی اس جگہ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی، اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ول ہے۔ ول نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ اس کو اپنی نوکری سے کئی دنوں تک چھٹی نہ ملی، اس لیے ہی وہ اس سے ملنے نہ آ سکا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پروموشن مل گیا، اور پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے شادی بھی کر لی،
اس نے جینا کو بتایا کہ میں نے تمہیں ٹریک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تقریباً 15 سال بعد ملنے والے یہ دو لوگ اس دن ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ ناظرین محترم، اس بے گھر بھکاری کو ایک ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے جو کہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس چیز کے ملنے کے بعد اس بھکاری کے پاس دو ہی آپشنز رہ جاتے ہیں، پہلا یہ کہ وہ صحیح کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اس چیز کو لے کر دھوکے سے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شخص کی ایمانداری اس شخص کو ایک امیر ترین شخص بنا دے گی۔ ایلمر الوریز انگلینڈ کی گلیوں میں گھوم پھر کر دن گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اپنا کوئی رشتہ دار جو کہ اس کی مدد کر سکے۔ ایلمر کے پاس انگلینڈ کی یخبستہ سردیوں میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ یہ شخص مانگ کر ہی گزارا کرتا تھا اور کسی کے فالتو سکے جو کہ اس کو خیرات کے طور پر ملتے تھے اس کے پیٹ بھرنے کی وجہ بنتے تھے۔ ایک دن ایلمر نے گلی میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس پر شاید کوئی عام شخص دھیان بھی نہ کرے، لیکن ایلمر نے بظاہر اس ردی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور ایلمر کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی ردی کا کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنڈ چیک ہے۔ اس چیک پر جب ایلمر نے اماؤنٹ دیکھی تو ایلمر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ اماؤنٹ تھی $10,000۔ ایلمر اس وقت بینک جا کر اس چیک کو کیش کروا سکتا تھا اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ چیک پراپرلی سائن تھا۔ ایلمر نے جب اس چیک کو دیکھا تو اس کے پیچھے ایک فون نمبر بھی لکھا تھا جو کہ اس کے مالک تک پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ایلمر کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے ایک سیل فون بھی نہیں تھا۔ ایلمر اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس سیل فون ہے اور وہاں سے وہ اس نمبر پر کال کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے جب اس نمبر پر کال کی تو آگے سے کال ایک بہت بڑی بزنس وومن روبرٹا ہوسکی نے اٹینڈ کی۔ روبرٹا ہوسکی آؤٹ ریچ ریئل اسٹیٹ اور آؤٹ ریچ اسکول آف ریئل اسٹیٹ کی مالکن اور انگلینڈ کی ایک بڑی پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ فون پر ایلمر کے دوست نے روبرٹا کو بتایا کہ اس کا چیک انہیں گرا ہوا ملا ہے۔ روبرٹا کو یقین نہیں آیا کہ ان نے اتنی قیمتی چیز یوں راہ چلتے گرا دی ہے، اس لیے ان نے پہلے اپنے بیگ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے بعد انہیں یقین آیا کہ فون پر موجود شخص کی بات سچی ہے۔ روبرٹا کو یہ بات بھی بہت عجیب لگی کہ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے واپس لوٹانا چاہتا ہو، اس لیے ان نے فوراً سے اس شخص سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ روبرٹا اپنے کام کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے فیس بک پر لائیو آ گئیں۔ ایلمر کے دوست نے روبرٹا کو بتایا کہ ایلمر ایک بھکاری ہے اور یوں روبرٹا کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ روبرٹا نے بھی ایسی ہی غربت دیکھی تھی، اس لیے وہ ایلمر کے جذبات سے آگاہ تھیں۔ روبرٹا اس شخص کی مدد کرنا چاہتی تھیں لیکن وہ صرف اسے کچھ پیسے انعام کے طور پر دے کر اسے ان پیسوں کے ختم ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے غریب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے ان نے اس شخص کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ دن گزارنے کے لیے روبرٹا نے ایلمر کو ایک چیک بھی سائن کر کے دیا، اور جب یہ چیک ایلمر بینک لے کر گیا تو بینک والوں نے اس کی ظاہری وضاحت کی وجہ سے چیک کیش کرنے سے انکار کر دیا اور فراڈ کا شک کر کے روبرٹا کو حقیقت بتانے کے لیے کال کر دی۔ اب روبرٹا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کو اگر حقیقت میں ایلمر کی مدد کرنی ہے تو صرف چند پیسوں کے بجائے انہیں ایلمر کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ روبرٹا نے ایلمر کو انعام کے طور پر ایک اپارٹمنٹ لے کر دیا جس کے پہلے 6 مہینوں کا کرایہ اور سارے بلز ان نے پیشگی ادا کر دیے تھے۔ ایلمر کو جب پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ روبرٹا کا ایلمر کے لیے ابھی ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ روبرٹا نے ایلمر کو اپنے ریل اسٹیٹ اسکول میں مکمل کورس فری کروانے کی بھی پیشکش کر دی جسے ایلمر نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب ایلمر کے پاس 6 ماہ تک ایک اچھی رہنے کی جگہ تھی اور اس دوران وہ اس کورس کو مکمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا تھا۔ ایلمر نے کامیابی سے یہ کورس مکمل کیا اور یوں ایلمر کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی۔ اب ایلمر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور یہی روبرٹا کا ایلمر کی ایمانداری کے لیے اصل گفٹ تھا۔ ان کی کہانی جب مشہور ہوئی تو ایک اسپینش ٹی وی ٹیلی منڈو نے ان دونوں کو اپنے شو میں بلایا۔ یہاں ایلمر کو لائیو شو میں اپنی دونوں بہنیں اور والدہ بھی مل گئیں۔ ایلمر کو ساری دنیا مل چکی تھی اور اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ایلمر نے بتایا کہ کیسے ان کی بھائی کی موت کی وجہ سے وہ جرم کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی اور جیل کی وجہ سے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جیل سے جب وہ باہر آئے تو ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ۔ اب جب ایلمر نے اپنی ایمانداری دنیا کو دکھا دی تھی تو ان کو اپنی فیملی بھی مل گئی تھی اور دنیا بھی۔ ایلمر نے بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا اس چیک کو دھوکے سے کیش کروانے کے بجائے ان نے بس اس کو اپنے مالک تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ اس راستے میں ایلمر کو اپنے نفس کو مارنا پڑا تھا لیکن ان کی ایمانداری نے تمام واقعات کا ایک ایسا چین ریئیکشن شروع کر دیا تھا
جس کی وجہ سے ایلمر ایک بار پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ایلمر اور رابرٹا ایسے ہی غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، جو کہ غریب لوگوں کو ویسے ہی مواقع دیتے ہیں جیسا موقع ایلمر کو ملا تھا، اور یوں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔